اور توحید خالص سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص کا سمجھنا از بس ضروری ہے۔ مگر جیسے میں نے پہلے تمہیداً بات کی، جب تک کہ رب کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا، سورہ اخلاص کی پیش کردہ توحید کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم نے جتنی گڈ مڈ کی ہوئی ہے اللہ کے معاملے میں وہ ربوبیت میں کی ہے۔ ہم ناخداؤں کو خدا کہتے ہیں، اور کمال حسن ہے سورہ اخلاص کا، یہ کل سے شروع ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ارے بھائی کون کہہ دے؟ اس سورہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی مرتبت بھی سمجھائی، اس کا مقام بھی سمجھایا۔ کون کہہ دے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے۔ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا حسین بات ہے، کتنا معزز ہے وہ ہستی، کتنی عظیم ہے وہ ہستی جو اللہ کو تصدیق دے رہی ہے۔ انسانوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ قرآن نے یہ بات اس میں واضح کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی سچی پرسنالٹی یونیورس میں نہیں ہے کہ جو آپ کو اللہ کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے، اور وہ آگاہی جو خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یک و تنہا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی شبیہ نہیں بن سکتی، اس کی شکل نہیں بن سکتی، کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنی ہندوؤں کے ہاں ان کی وید ہیں وہ بھی آسمانی صحائف ہیں، اس لیے کہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اور مکمل تعارف موجود ہے، تصدیق موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ ہستی ہے جس کی شبیہ ہم نہیں بنا سکتے، کسی شکل میں ہم اس کو نہیں دکھا سکتے، اسی لیے اتنا بڑا کوڈ رکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ روحوں کی شکل میں تو ہم سب نے دیکھا اس وقت تو وہ سامنے تھا جب ہم نے کہا کالو بلا کہ تو ہے، اگر سامنے نہ ہوتا تو کالو بلا کا لفظ نہ آتا۔ اس کے بعد صرف رسول اللہ نے دیکھا، اور یہ آج تک سیغہ راز میں ہے کہ کس شکل میں دیکھا، کس حیثیت میں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ جس کو آپ اس حد تک نہیں جانتے اس کی شبیہ نہیں بن سکتی۔ وہ تنہا ہے، تنہا رہتا ہے، تنہا رہنے کا عادی ہے، کوئی اس کی نہ مثال ہے نہ اس جیسا ہے۔ اور پھر دوسری بات سورہ اخلاص میں کہ نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ کوئی اس کی نسبی اولاد نہیں ہے، جیسے ایک ماں باپ کے پیٹ سے اولاد پیدا ہوتی ہے ایسی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ یک و تنہا ہے، نہ والدین ہیں وہ، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں۔ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پرسنالٹی، یہ بہت بنیادی بات ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رشتے ہوتے تو اللہ رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا، ہر کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں، کوئی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی مامتا ہوتی ہے، یہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، یہ ایسی چاہتیں ہوتی ہیں
اولاد کی، خون کی اتنی تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ انسان اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ آج ہم بے شمار خامیاں، خرابیاں، غیر قانونی حرکات، غیر قانونی آمدن، ان محبتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بھلے اپنی زندگی ہم داؤ پہ لگا دیں، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں، اپنی عاقبت بھی داؤ پہ لگا دیں۔ اللہ ان چیزوں سے آزاد اور مبرہ، نہ اس کے والدین نہ وہ کسی کا ماں باپ، تاکہ کوئی بلیک میل نہ کر سکے اسے۔ ہم تو اپنی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ اللہ آزاد ہے، بالکل آزاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ یہاں اللہ نے قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں صمدیت کا حوالہ دیا ہے۔ پورے قرآن میں لفظ صمد کہیں اور نہیں ہے، صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ صمدیت کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا۔ کیا ہماری ویلفیئر سے اللہ بے نیاز ہے؟ کیا ہماری بہتری اسے مطلوب نہیں ہے؟ کیا ہماری فلاح نہیں چاہتا؟ ہماری تو فلاح چاہتا ہے، ہماری بہتری چاہتا ہے، ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بے نیاز نہیں ہے، اس بات سے بے نیاز نہیں ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو خوشگوار زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، اطمینان والی زندگی آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے زیادہ کون آپ سے پیار کرے گا جس کی آپ مخلوق ہیں؟ اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے بے نیاز نہیں ہے۔ آپ کی بہتری اور بھلائی تو ہر وقت چاہتا ہے، 24 آور کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہیں دوں گا۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا اور ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے رسول کے پاس جاؤ، کیوں نہیں جاتے اس کے پاس کہ اس سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش مانگی اور میں تمہیں بخش دوں۔ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ہماری بہتری کا خوگر تو ہے، خواہاں تو ہے، مگر ہماری طرف سے ریٹرن میں بے نیاز ہے۔ ہم بعض اوقات بے نیازی کو بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو اس کی نعمتیں ہیں اس نے اپنی بے نیازی کی خاطر اس کا کوئی معاوضہ نہیں رکھا۔ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، آپ کو حرارت دیتا ہے، آپ کو توانائی دیتا ہے، آپ کی فصلیں پکاتا ہے، آپ کے سمندروں اور دریاؤں سے پانی اڑا کر لے جاتا ہے، بھاپ بناتا ہے، بارش کا سامان کرتا ہے، گرمائش کا سامان کرتا ہے۔ کوئی معاوضہ مانگتا ہے سورج آپ سے؟ آپ دے سکتے ہیں سورج کو کچھ؟ چاند آپ کی رات کو روشن کرتا ہے، آپ کی راتوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے مد و جزر کا بیلنس کرتا ہے، پانی کے اتار چڑھاؤ کے نظام کو چلاتا ہے، آپ کو راستے دکھاتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں۔ اس نے کبھی کچھ مانگا آپ سے؟ یہ پیاری ہوائیں آپ سے کچھ مانگتی ہیں جو آپ کو ٹھنڈ کے پہنچاتی ہیں؟ تتلیاں کچھ مانگتی ہیں، پھول کچھ مانگتے ہیں، درخت کچھ مانگتے ہیں، لہلہاتے کھیت آپ سے کچھ مانگتے ہیں، پرندے اور چڑیاں آپ سے کچھ مانگتی ہیں۔ یہ سب آپ کو فری میں ہے، کیونکہ اللہ جو انعامات آپ کو دے رہا ہے آپ سے اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہتا، آپ کی طرف سے بے نیاز ہے، آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ آپ اللہ کو دے بھی کچھ نہیں سکتے۔ کیا آپ اور میں بے پناہ نیک ہو جائیں، 24 گھنٹے سجدے میں پڑ رہے ہیں تو اللہ کی قوت بڑھ جائے گی، اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ اور آپ اور میں سب گنہگار ہو جائیں، انتہائی بدکاری میں پڑ جائیں
تو کیا اللہ چھوٹا اللہ ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ تو صمدیت اس کے توحید کے جو مظاہر ہیں اس میں بہت اونچے درجے پر ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں دے سکتے، وہ آپ کی رینج سے باہر کی چیز ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اور کیا اس نے سارے پیغمبروں سے ایک ہی بات نہیں کہلوائی کہ ہمیں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے؟ انہوں نے اظہار کیا اسی بے نیازی کا جو اللہ اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے سورہ اخلاص میں۔ جب تک کہ آپ کو اللہ کی بے نیازی سمجھ نہ آئے، توحید کا سمجھنا آپ کے لیے نامکمل ہے۔ کوئی انسان ایک شعبہ تو بے نیازی کا پا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، مکمل طور پر بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے تو احتیاج ہے سانس لینے کی، آکسیجن کا محتاج۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، پانی پینے کا، زندگی کے دھارے کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے، سردی گرمی کے لیے لباس اور پناہ گاہ کا محتاج ہے، نیند اس کی مجبوری ہے، اس کو سونا پڑتا ہے، رفع حاجت اس کو کرنی پڑتی ہے، پیشاب رک جائے تو مصیبت، اگر نہ رکے تو مصیبت۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے اس نے صمد کا لفظ استعمال کیا کہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اسی لیے صمدیت کو اپنی چادر کہتا ہے۔ یہ اللہ کی چادر ہے جو کوئی دوسرا نہیں اوڑھ سکتا، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ تو جب تک ہماری سمجھ میں صمدیت نہیں آئے گی، صمدیت کا مطلب ہے کہ تمام قوتوں میں یکتا ہے، جیسے اپنے وجود میں یکتا ہے ایسے اپنی ساری قوتوں میں یکتا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی کسی بھی درجے پہ فائز ہو بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی ذہین ہو، فتین ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب ادراک ہو، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے سانسوں کی بے نیازی بھی نہیں ہو سکتی، سانس تو لینا ہی ہے اسے۔ توحید کے لیے جب اللہ یک و تنہا ہونے کا قل هو اللہ احد، تو ساتھ ہی ہے اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ پہ احسان مت جتائیں کسی کام میں۔ آپ اللہ سے کچھ نہیں چھین سکتے، آپ کی رینج سے ہی باہر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو توحید کبھی بھی مکمل نہ ہوتی۔ صمدیت کے بغیر توحید کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہے لام یلد ولم یولد، کہ جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ پھر ہے لم یکن لہ کفوا احد، اس کی حکومت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ کوئی دوسرا شامل نہیں ہے اس کی حکومت میں۔ اگر وہ نہ چاہے تو وہ لوگ جن کو اس نے حکمرانی عطا کی، دنیا میں سب سے بڑی حکمرانی پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، مگر اللہ کی حکومت میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہواؤں پر اختیار دیا، حشرات الارض تک کی زبان سکھائی، یہاں تک کہ کیڑیوں کی بولی بھی ان کو سکھائی، اور کیڑیوں کی آواز بھی انہیں آتی تھی۔ کہ جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو کیڑیوں نے کہا کہ بادشاہ کا لشکر آ گیا ہے، یہ ہمیں روند کے رکھ دیں گے، آؤ اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ تو سلیمان سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ہواؤں تک پہ اختیار دیا، اتنی بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائیں، مگر اصل حکومت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو کائنات میں حکومت صرف اللہ کی ہے۔
توحید خالص کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر اللہ کی حکومت میں کوئی شریک ہو تو فرعون کے لیے موسیٰ نہ ہوتے، نمرود کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے، تو بڑے طاقتور لوگ تھے. تو کسی کی حکمرانی نہیں ہے. یہ توحید آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا حکمران اعلیٰ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. آپ جب اپنا حاجت روا حکمرانوں کو سمجھ لیتے ہیں بنیادی طور پہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. حاکم آپ نے صرف اللہ کو سمجھنا ہے، یہ کیئر ٹیکر ہیں. عارضی طور پہ اللہ نے انہیں کچھ دنوں کے لیے یہ حکمرانیاں دی ہیں اس کائنات کا، یونیورس کا سسٹم چلانے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کلی اختیار ان کو ہو. کلی اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کا نام اللہ ہے. تو توحید خالص کیا ہوئی کہ اللہ یک و تنہا ہے، وجود میں بھی، اتھارٹی میں بھی. صرف اللہ بے نیاز ہے، کوئی اور بے نیاز